یہ ایک اور باب اور اس کا بھی وہی سے تعلق ہے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبدان، ہمیں حدیث بیان کی عبدان نے، اور یہ عبدان نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے. کس کا لقب ہے؟ عبداللہ بن عثمان المروزی کا. عبداللہ بن عثمان المروزی کا. قال اخبرنا عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ نے. یہ عبداللہ کون سے ہوں گے؟ عبداللہ بن مبارک المروزی. قال اخبرنا یونس، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بتائی یونس نے. یونس کون سے؟ یونس بن یزید الایلی. اور وہ یونس روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کس سے؟ امام ابن شہاب الزہری سے. اچھا، زہری صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تابعی ہیں. تو یہاں پہ امام بخاری کہتے ہیں کچھ رک جائیے، انتظار کیجئے، میں آپ کو ایک سند اور دیتا ہوں. تو اس لیے آگے کیا آ گیا؟ ہا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحویل، تحویلہ. تحویل کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بتائیں ان کو جی. جب فون کرتے ہیں وہ کیا آگے کہتے ہیں؟ تحویلہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، تو یہ وہ ہے تحویلہ. تو یہ تحویل آ گئی. اب امام بخاری کہتے ہیں کہ یہی حدیث جو ابھی میں نے بیان کرنی ہے، جو میں نے ابدان سے لی تھی. امام بخاری کے استاد کون تھے؟ ابدان کے استاد کون تھے؟ عبداللہ. امام بخاری کہتے ہیں یہی حدیث میرے پاس ایک اور استاد کے ذریعے بھی موجود ہے. وہ کون سے ہیں جی؟ بشر بن محمد المروزی. امام بخاری کہتے ہیں کہ یہی حدیث جو ابھی میں نے بیان کرنی ہے، یہ میرے پاس ایک اور استاد کے ذریعے بھی موجود ہے. وہ کون سے استاد ہیں؟ بشر بن محمد المروزی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن مبارک نے. تو یعنی کہ عبدان اور بشر بن محمد مروزی کا استاد ایک ہی ہے. کون؟ غور کریں یار، آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا. اس علم میں دلچسپی پیدا کریں، آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور اس میں دلچسپی پیدا کرنے پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق اللہ کے رسول کے فرامین اور احادیث سے ہے. تو اب دیکھیں امام بخاری کے دو استاد ہو گئے. کون کون؟ عبدان اور بشر بن محمد. اور عبدان اور بشر بن محمد کا استاد کون ہے؟ عبداللہ. وہ ایک استاد ہے. اور عبداللہ کیسے روایت کر رہی ہیں؟ یونس سے. لیکن پہلی سند میں عبداللہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے حدیث لی ہے، ہمیں حدیث بیان کی یونس نے. اور دوسری سند میں کہ عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یونس و معمر. دو استاد ہو گئے عبداللہ کے. اس کا مطلب ہے عبداللہ بن مبارک نے بھی اس حدیث کو یونس سے بھی لیا ہوا تھا اور معمر بن راشد سے بھی لیا ہوا تھا. تو جب انہوں نے عبداللہ نے یہ حدیث بشر بن محمد کو بتائی تو یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث یونس سے بھی لی تھی، معمر سے بھی لی تھی. علماء کرام سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیں جی. اچھا جی، اب یونس اور معمر دونوں نے کس سے حدیث لی ہے؟ زہری سے. اور آگے کیا آ گیا؟ نحوہ، اسی سے ملتی جلتی ہے. یعنی کہ پہلی سند کے ساتھ جو عبداللہ نے امام بخاری کو حدیث بتائی، جو اس کے الفاظ تھے، بشر بن محمد نے جب امام بخاری کو حدیث بتائی تو اس کے اور دونوں کے الفاظ آپس میں ملتے جلتے تھے. دونوں کا معنی ایک جیسا ہی تھا. الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن قریب قریب تھے، اور معنی دونوں کا مفہوم ایک ہی تھا. یہ ہے نحوہ. اچھا، اب امام زہری تو تک پہنچ گئے ہم دونوں سندوں میں. اب امام زہری نے کس سے حدیث لی ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ، کہ مجھے حدیث بتائی کس نے؟ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود الہذلی نے، جو مدینہ کے فقہائے 7 میں سے ایک ہیں. کل تذکرہ کیا تھا میں نے، 7 بڑے فقیہ تھے مدینہ کے، ان میں سے ایک یہ ہیں. اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے. قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. آپ لوگوں میں سب سے بڑھ کر دینے والے تھے، مال خرچ کرنے والے تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، یہ اجودو بھی پڑھ سکتے ہیں، اجودہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور آپ کی سخاوت
جو سب سے زیادہ ہوتی تھی وہ رمضان میں ہوتی تھی. پہلے تو یہ بتا دیا عبداللہ بن عباس نے کہ نبی علیہ السلام سخاوت میں لوگوں میں سب سے آگے تھے. ایسے ہی ہے. اب یہ تو ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سخاوت میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں. لیکن اللہ کے رسول کی اپنی کیفیت کیا تھی کہ جو سخاوت آپ کی رمضان میں ہوتی تھی وہ باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ رمضان میں آپ کی سخاوت باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی تھی. اور پھر جب رمضان میں آپ قرآن پاک کا دور کرتے تھے آپ کی سخاوت مزید بڑھ جایا کرتی تھی. یہ عبداللہ بن عباس بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ پہ وحی نازل ہوتی، جیسے جیسے وحی آپ پڑھتے، جیسے جیسے وحی سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا، ویسے ویسے اللہ کی راہ میں آپ خوب خرچ کیا کرتے تھے. اس کا مطلب پھر یہ بھی نکلا کہ جیسے جیسے ہم حافظ قرآن بنتے چلے جائیں ویسے ویسے ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اللہ کے اوپر احسان نہیں کرنا کہ یا اللہ میں نے 20 پارے یاد کر لی ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تم نے 20 پارے مجھے یاد کرنے کے قابل بنا دیا ہے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس، کہ نبی علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور آپ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے رمضان میں ہوتے تھے حین یلقاہ جبریل، جب آپ سے جبریل ملا کرتے تھے. وکان یلقاہ، اور جبریل آپ سے ملتے تھے فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں. کیوں جی جبریل کیوں آتے تھے ملنے کے لیے آپ سے جی؟ فیدارسہ القرآن، جبریل آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی عظمت دیکھیے کہ انسانوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں میں سے سب سے عظیم فرشتہ جبریل، وہ دونوں بیٹھ کے رمضان کی راتوں میں قرآن پاک کا دور کر رہے ہیں. اور اس سے رمضان اور رمضان کی راتوں کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ ان دو عظیم شخصیات نے قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے رمضان کو منتخب کیا ہے اور رمضان کی راتوں کو منتخب کیا ہے. اور وہی بھی وہی کے نزول کا رمضان سے گہرا تعلق ہے. اس حدیث کا وہی سے یہ بھی تعلق ہوا کہ قرآن پاک کا نزول کب شروع ہوا تھا؟ رمضان میں. اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول اس وحی کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ، آپ خیر کی سخاوت میں بھیجی ہوئی ہوا سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے. آپ خیر تقسیم کرنے میں جو ہوا جس کو بھیجا گیا ہو لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، وہ ہوا جو اس لیے آتی ہے تاکہ بادل لے کر آئے، بارش برسائے وغیرہ اور لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، اس بھیجی ہوئی ہوا سے بڑھ کر آپ خیر لوگوں کو دینے والے تھے، خیر کی سخاوت کرنے والے تھے. اور اب اس آخری جملے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ سخاوت صرف مال کی نہیں کرتے تھے، ہر طرح کی خیر، علم بھی دیتے تھے، اچھے مشورے بھی دیتے تھے، تو خیر تقسیم کرتے رہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. چلیں